اس کہانی کے سٹارٹنگ میں ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو بہت زیادہ جلدی میں تھا۔ وہ کچھ چیزیں خریدنے کے لیے ایک دکان پر جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ بھی تلاش کر رہا تھا جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ وہ دکان کے مالک کو نقشہ دکھاتا ہے اور اس جگہ کا پوچھتا ہے جس کا نام ڈرل اسٹیشن تھا۔ دکان کا مالک اسے اس جگہ کا بتاتا ہے مگر وہاں پر جانے سے منع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو بھی وہاں پر جاتا ہے کبھی واپس نہیں آتا۔ پھر اس آدمی کی تصویر ٹی وی پر آتی ہے۔ یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ آدمی مطلوب ہے اور پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے۔ دراصل یہ آدمی ایک مجرم تھا جس نے بہت سے جرائم کیے تھے۔ اب یہ دیکھ کر دکان کا مالک بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے مگر اس سے پہلے کہ دکان کا مالک کچھ کر پاتا مجرم نے اسے گولی مار دی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اب وہ ڈرل اسٹیشن جانے لگتا ہے۔ اب دکان کے مالک نے کہا تھا کہ وہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا، تو ڈرل اسٹیشن کے بارے میں یہ افواہ تھی کہ وہاں ایک عفریت ہے جو بہت زیادہ خوفناک لگتا ہے اور وہ گوشت کھاتا ہے، تو وہاں آنے والے کسی شخص کو زندہ نہیں چھوڑتا بلکہ انہیں مار کر کھا جاتا ہے۔ اور اب جیسے ہی مجرم ڈرل اسٹیشن پہنچتا ہے اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے۔ جب وہ گاڑی سے نکل کر چیک کرتا ہے تو ٹائر میں ایک کانٹا تھا۔ اس نے کانٹا نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ ٹائر ٹھیک کرنے کے بعد وہ وہاں سے آگے بڑھتا ہے۔ جب وہ تھوڑا سا آگے آیا تو اس نے ایک خالی گھر دیکھا۔ جب وہ اندر گیا اور چیک کیا تو ایک کمرے میں بہت سی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ وہاں ایک بستر بھی تھا۔ کمرے میں اور بھی چیزیں تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پر کوئی رہتا تھا، مگر اتنی خطرناک جگہ میں کون رہ سکتا ہے۔ بہرحال مجرم اس بارے میں سوچتا ہے مگر وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ بیٹھ کر آرام کرنے کا سوچتا ہے مگر اچانک اسے کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے تو وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ دیوار کی دوسری طرف کوئی ہے کیونکہ وہاں کسی نے سوراخ کیا ہوا ہے۔ سوراخ سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ کوئی اسے کلہاڑی سے مارنے والا ہے۔ مجرم کے پاس ایک بندوق تھی جس کی گولیاں اس نے دیوار پر چلائی مگر جو بھی وہاں تھا وہ نہیں مرا کیونکہ کلہاڑی ابھی تک ہل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجرم بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ اسی وقت اس کے پیر میں ایک کیل چبھ جاتی ہے۔ کسی نے اسے وہاں ایک جال کی طرح رکھا ہوا تھا، یعنی کسی کو پھنسانے کے لیے۔ مجرم کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ وہ زیادہ دور نہیں بھاگ سکا۔ پھر اس نے محسوس کیا کہ کلہاڑی والا نامعلوم انسان اس کے پیچھے آ رہا ہے، اس لیے وہ ایک درخت کے پیچھے جا کر چھپ جاتا ہے مگر پتہ نہیں کیسے وہ قاتل درخت پر چڑھ جاتا ہے اور اس کے سر میں کلہاڑی گھسا دیتا ہے جس سے مجرم مر جاتا ہے۔ اور اب جیسے ہی قاتل سامنے آتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک لڑکی ہے جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا کیونکہ اس کا چہرہ بہت زیادہ خراب تھا۔ اور اب یہ لڑکی اس کی لاش کو کھینچ کر اپنے گھر کے پاس لے آتی ہے اور اس کا گوشت کھانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ پھر سے کیل کو وہیں پر رکھ دیتی ہے تاکہ جو اگلا انسان آئے وہ اس کے شکار کے وقت اس کے جال میں پھنس جائے اور اسے بھی مار کر کھا جائے۔ دراصل یہ لڑکی عفریت ہے جس کے بارے میں سب باتیں کرتے ہیں۔ وہ عفریت لڑکی جو لوگوں کا گوشت کھاتی ہے۔ اس کے بعد وہ مجرم کی گاڑی میں جا کر تلاشی شروع کر دیتی ہے مگر پھر وہ ایک لڑکے کو دیکھتی ہے۔ اس لڑکی کا نام مینا تھا۔ وہ اس کو کھانے کا سوچتی ہے مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں نہیں تھی تو وہ اسے کچھ نہیں کہتی۔ لڑکا مجرم کا نام پکارنے لگتا ہے مگر مینا اسے نہیں بتاتی کہ میں نے اسے کھا لیا ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ وہ یہاں سے جا چکا ہے، وہ کچھ دیر میں واپس آ جائے گا۔ مینا کو اس پر ترس آ رہا تھا اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور اسے پہننے کے لیے کپڑے دیتی ہے کیونکہ اس کے سارے کپڑے گیلے تھے۔ اگلی صبح ایک پولیس والا ڈرل اسٹیشن پہنچتا ہے جو دراصل اس مجرم کی تلاش میں آیا تھا۔ اس نے وہاں پر مجرم کی گاڑی دیکھی۔ جب وہ آگے بڑھا تو اسے وہاں پر ایک بچہ بھی نظر آیا جس کی آنکھیں نہیں تھی۔ اس بچے کا نام ایلکس ہے جسے مجرم نے اغوا کر لیا تھا۔ اس نے بچے پر بہت زیادہ ظلم کیے، اسے تکلیف دی اور اس کی آنکھیں نکال دی۔ آفیسر ایلکس سے مجرم کے بارے میں پوچھتا ہے تو ایلکس کہتا ہے کہ وہ اندر ہے کیونکہ ایلکس کو بھی نہیں پتا تھا کہ مجرم مر چکا ہے اور مینا نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے کہ وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ اب جیسے ہی آفیسر اندر جاتا ہے عفریت لڑکی مینا اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس پر حملہ کر کے اس کی دونوں آنکھیں کاٹ لیتی ہے۔ پھر وہ اس کا گلا اپنے دانتوں سے کاٹتی ہے اور اس طرح سے ظالم آفیسر مر جاتا ہے مگر مرنے سے پہلے اس نے اپنی باقی کی پولیس فورس کو بلا لیا تھا۔ مینا بہت زیادہ غصے میں تھی۔ وہ ایلکس کے پاس دوڑتی ہوئی جاتی ہے تاکہ اسے بھی مار ڈالے۔ پھر مینا اس کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ مجرم مر چکا ہے اور میں نے اسے مار دیا، لیکن ایلکس کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا۔ مینا کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی
कुल्हाड़ी थी वो एलेक्स को मारने वाली थी, फिर वो रुक गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा खौफजदा था। एलेक्स इससे कहता है कि मैं एक नंबर पे कॉल करना चाहता हूँ क्योंकि जिसके पास भी ये नंबर है वो यहाँ आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा, मेरी जान बच जाएगी क्योंकि अगर मुजरिम वाकई मर गया तो ये मेरे लिए खतरनाक बात है क्योंकि इसके दोस्त यहाँ पर आएंगे जो मुझे मार डालेंगे। एलेक्स मीना को कायल करता है कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, मैं सब कुछ सच कह रहा हूँ। मीना भी इसकी बात का यकीन कर लेती है और वो इसे अपने साथ ले जाने लगती है। वो इससे कहती है कि डेविल के डैन में एक कर्स है, यहाँ एक मखलूक है जो लोगों के मांस खा जाती है। इसके दांत बहुत ज्यादा तेज है, इसी वजह से वो किसी का भी मांस खा सकती है और इसका चेहरा भी बर्बाद है। दर हकीकत वो अपने बारे में बता रही है। फिर पुलिस अपने कुत्ते को लेकर यहाँ पे आते हैं एलेक्स को ढूंढने के लिए। तो एलेक्स और मीना एक गार में जाकर छुप जाते हैं। फिर एक कुत्ता गार के बाहर आता है लेकिन मीना इसे अपना खौफनाक चेहरा दिखाती है जिसकी वजह से कुत्ता डरकर वहां से भाग जाता है। अब वो फैसला करते हैं कि वो दोनों इसी गार में रात गुजारेंगे जहां इन दोनों के दरमियान बहुत बातचीत होती है। एलेक्स इससे कहता है कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक थी लेकिन फिर मुजरिम ने मुझे अगवा कर लिया और इसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया और इसने मेरी आंखें जलाकर निकाल दी। फिर मीना इसे अपने बारे में भी थोड़ी बातें बताती है और वो दोनों सो जाते हैं। अब मीना को एक ख्वाब आता है लेकिन इस ख्वाब में वो देखती है कि इसके साथ क्या होता है जिसकी वजह से वो आज ऐसी है। दर हकीकत इसकी माँ चाहती थी कि वो अपने वालिद की मौत के बाद एक लड़के से दोस्ती करे जो कि एक बहुत बुरा बिगड़ा हुआ शख्स था। वो इंसान की शक्ल में एक जानवर था। अक्सर वो मीना के साथ बदतमीजी करता था। एक दिन जब इसने मीना पर ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की पर मीना इसे रोक देती है। इसी वजह से इसकी माँ का दोस्त इतने गुस्से में आ जाता है कि वो मीना पर हमला कर देता है। एक तेज हथियार के साथ इसने मीना के चेहरे पर कई बार हमला किया जिसकी वजह से इसका चेहरा मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया। फिर इसने मीना को जिंदा जमीन में दफन कर दिया। अचानक मीना की आंखें इस ख्वाब को देखकर खुल जाती है। वो एलेक्स के लिए खाना लाने के लिए बाहर निकलती है जहाँ वो 3 मर्दों को देखती है। इसी वजह से वो दरख्त पर चढ़ जाती है ताकि खामोशी से इनकी बाकी बातें सुनी जा सके। मीना ने ये भी नोट किया कि इनमें से एक के पास फोन भी है। ये आदमी दरअसल एलेक्स और उस मुजरिम को तलाश करने आए थे। वो आपस में बात करने लगते हैं कि हमारा काम सिर्फ ये है कि हम एलेक्स और मुजरिम को पुलिस के हवाले कर दे ताकि हम पुलिस से पैसे ले सके। दर हकीकत पुलिस ने मुजरिम और एलेक्स पर इनाम रखा हुआ था कि जो भी इन्हें पकड़ेगा पुलिस इसे इनाम देगी। इसीलिए इर्द गिर्द के लोग इन दोनों को तलाश कर रहे थे। यही वजह है कि ये आदमी इन्हें तलाश करने यहाँ पर आए थे। ये जानकर मीना एलेक्स को इन लोगों के साथ जंगल में छोड़ देती है ताकि वो एलेक्स को यहाँ से ले जा सके और वो अपने खानदान के पास जा सके। फिर वो तीनों मर्द एलेक्स को देखते हैं। फिर वो तीनों इसे कहते हैं कि हमारे साथ चलो, लेकिन एलेक्स इनके साथ नहीं जाना चाहता था। वो जोर से मीना का नाम पुकारने लगता है। ये सुनकर एक आदमी कहता है कि मैंने मीना नाम सुना है और ये वही लड़की है जो चंद साल पहले डेविल के डैन में आई थी। ये सुनकर एलेक्स को समझ आता है कि ये मखलूक वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मीना है और अचानक मीना वहाँ पर आ जाती है। वो एक आदमी की गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर इसे मार देती है। फिर वो दूसरे आदमी से लड़ने लगती है जिसमें वो खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है लेकिन वो दूसरे आदमी को भी मार देती है। लेकिन तीसरा आदमी इसकी तस्वीर बनाता है और वहाँ से भाग जाता है। मीना भी इसके पीछे जाती है लेकिन फिर एक तेज गाड़ी आती है और आदमी को टक्कर मारती है जिसकी वजह से वो भी मर जाता है। फिर मीना इसके पास आती है और फोन लेकर चली जाती है। इसने फोन लिया और एलेक्स को कहती है कि ये लो और कॉल कर लो जिसको तुम कॉल करना चाहते थे ताकि तुम घर जा सको। एलेक्स इस नंबर को डायल करता है लेकिन बात नहीं करता। वो फोन काट देता है क्योंकि वो यहाँ से जाना नहीं चाहता था। वो मीना को पसंद करने लगता है और दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं जब वो जवान थे क्योंकि दोनों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था। अब मीना एलेक्स को एक घर में ले जाती है ताकि एलेक्स वहाँ पर कुछ खा सके। जब वो अंदर जाती है तो एक बूढ़ी औरत मीना पर बंदूक रख देती है लेकिन पीछे से एलेक्स इस पर चाकू से हमला करता है और औरत को मार देता है। इधर हकीकत ये एक जोड़े का घर था जो मुजरिम और एलेक्स को तलाश करने आए थे ताकि वो इनाम हासिल कर सके और उन्होंने अपनी बूढ़ी माँ को घर पर छोड़ा हुआ था जिसे एलेक्स ने अब मार दिया। फिर मीना एलेक्स को एक सूप देती है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जिसकी वजह से मीना ने अपने अंदर एक तब्दीली महसूस की जैसा कि वो जज्बाती होने लगती है और इसकी हालत अब पहले से बेहतर होती जा रही थी। इसके बाद वो एलेक्स के लिए सूप पीने की कोशिश करती है लेकिन वो इसे नहीं पी सकती क्योंकि वो गोश्त खाती थी। इसके बाद मीना इसी नंबर पर कॉल करती है जिस पर एलेक्स ने कॉल की थी। ये नंबर एलेक्स की माँ का था जो एलेक्स के अगवा होने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी और रोने लगती है। मीना फोन बंद कर
کر دیتی ہے۔ وہ ایلکس کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ دکھی ہوگا اور بس یوں ہی وہ سو جاتی ہے، جہاں مینا کو دوبارہ سے ایک بار خواب آتا ہے جو اس کی اگلی کہانی تھی کہ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو وہ خود کو زمین میں دفن پاتی ہے۔ وہ کسی طرح سے وہاں سے نکل جاتی ہے کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ کیسے اس کے اندر نامعلوم طاقتیں آئی۔ وہ اپنے گھر جاتی ہے اور اپنی ماں کو مار دیتی ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کے دوست نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا، اس لیے اس کی ماں بھی ذمہ دار ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے دوست کو بھی مار دیتی ہے اور یہاں سے مینا ایک مخلوق بن گئی۔ پھر مینا جاگ جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ ایلکس کو لے کر جا رہے تھے، اسی وجہ سے مینا بھی اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ وہ گاڑی کے اوپر لیٹ جاتی ہے، اپنی طاقتوں کی وجہ سے وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، گاڑی الٹ جاتی ہے۔ وہ لوگ بچ تو جاتے ہیں لیکن وہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھی عورت پولیس کو فون کرتی ہے لیکن پھر بھی مینا اسے کچھ نہیں کہتی کیونکہ اب وہ بدل چکی تھی۔ ایلکس اپنی ماں کا نام پکارنے لگتا ہے جیسے کہ ایک بچہ مشکل میں اپنی ماں کو پکارتا ہے۔ یہ دیکھ کر مینا کہتی ہے کہ سکون سے رہو، خاموش رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اگر تم چلے بھی جاؤ تب بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایلکس کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے کیونکہ عورت کے کال کرنے کے بعد پولیس یہاں آنے والی تھی۔ جلدی پولیس وہاں آ جاتی ہے جو ایلکس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ گاڑی میں ایلکس زور زور سے مینا کا نام پکارتا ہے۔ اگلی صبح مینا دوبارہ اسی گھر میں آتی ہے، وہ یہاں سے اپنی چیزیں اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ در حقیقت مینا نے دوبارہ سے ایک عام زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایلکس کے لیے سبزیاں کھانا شروع کر دی تھی اور گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اسی گھر میں اپنی کلہاڑی بھی چھوڑ دی جس سے وہ لوگوں پر حملہ کرتی تھی۔ اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ مکمل طور پر بدل چکی ہے، یعنی جہاں وہ پہلے ایک مخلوق تھی اب وہ ایک اچھی لڑکی بن گئی جس میں ایلکس سے مل کر محبت پیدا ہوئی۔ جب وہ سڑک پر آئی ایک عورت دیکھتے ہی اپنی گاڑی روکتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ لفٹ چاہیے۔ مینا بھی اس کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے جہاں ہم اس کا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا کیونکہ اس کے اندر کی مخلوق ختم ہو گئی تھی اور اسے یہ احساس ہوا کہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے اور اسے معصوم لوگوں کو مارنا نہیں چاہیے کیونکہ جن لوگوں نے اسے تکلیف دی وہ انہیں مار کر اپنا بدلہ لے چکی ہے، اس لیے وہ کسی کو بھی نہیں مارے گی۔ اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔